یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی. اللہ کتنا بڑا ہے, اور جس چیز کی وہ قسم کھاتا ہے معمولی چیز ہوتی ہے, معمولی چیز. والعصر قسم ہے عصر کے وقت کی, والفجر قسم ہے فجر کے وقت کی, واللیل اذا یغشا قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے, والنہار اذا تجلی قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے. کیا مطلب, کیوں اللہ نے دن کی وقت کی قسم کھائی؟ میں اپنی بات نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر والضحى والليل إذا سجى. وقال تعالى في موضع آخر والعصر. وقال الله تعالى في موضع آخر والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وقال الله تعالى في موضع آخر والفجر وليال عشر. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ابتدا ہے اس ذات وحدہ لا شریک لہ کے نام سے جو ہر عیب سے پاک ہے. تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو توحید جیسی عظیم نعمت سے نوازا. تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے جس کے قبضے قدرت میں ہدایت کا لینا اور دینا ہے. اور درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر, بالخصوص میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز سامعین, حاضرین مسجد, بزرگان محترم, نوجوانان اسلام, اب سبھی جانتے ہیں کہ 2 ہی دنوں کے بعد ایک اور سال ہماری زندگیوں سے رخصت ہونے والا ہے. شاعر نے بڑا خوب کہا تھا کہ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے اور نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو. یقیناً اسلام نے زندگی کے ہر شوشے پر اور ہر گوشے پر نظر ڈالی ہے, اور مسلمانوں کی ہر موڑ پر رہنمائی اسلام نے کی ہے. اس سے پہلے کہ میں وقت کی اہمیت پر روشنی ڈالوں, تمہیدی گفتگو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں, یقین جانیے کہ میری اور آپ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں. لاکھوں کروڑوں نہیں, بے شمار نعمتیں. ایک نعمت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ, فارسی کے بہت بڑے شاعر, اللہ کی نعمتوں کو فارسی میں کچھ اس انداز سے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر نفسے کے فرومی روت ممد حیات است. کہتے ہیں کہ انسان جو سانس لیتا ہے,
ایک सांस लेता है उसकी जिंदगी बढ़ती है एक सांस से। वो चूं बर्मी आयत, और जब वही सांस बाहर निकलती है मुफर्रिह ज़ात, जिस्म को सुकून मिलता है। और आगे कहते हैं वो दर हर नफसे दो नेमत मौजूद است, हर एक सांस पर अल्लाह ने दो नेमतें रखी हैं। बहुत बड़ी बात, हर एक सांस पर दो नेमतें अल्लाह ने रखी हैं। और आगे कहते हैं और हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र वाजिब है। कुरान करीम कहता है वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिन अल्लाह, जो नेमतें तुम्हारे पास मौजूद है ये अल्लाह की तरफ से है। व इन तअद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, एक और जगह अल्लाह ने कहा अगर तुम रब की नेमतों को गिनना चाहो आजिज आ जाओगे, गिन नहीं सकोगे। मैंने एक छोटी मिसाल आपके सामने दी, सांस की मिसाल। ऐसी बेशुमार नेमतें इंसान की जिंदगी में मौजूद है मेरे भाइयों। उन नेमतों में से दो अजीम नेमतें जिसका तज़किरा मैं आपके सामने कर वक्त की अहमियत पर रोशनी डालना चाहता हूं। बुखारी की हदीस है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रावी हदीस है, फरमाते हैं क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमतान मग़बून फ़ीहा कसीरुम मिनन नास, दो नेमतें ऐसी है, आपने ये हदीस बार बार सुनी है, इन मेंबरों से बार बार सुनी है, लेकिन याद बहुत कम रहती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो नेमतें ऐसी है कि बहुत सारे लोग इसमें नुकसान में, धोखे में रहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नुकसान में, इंसानों की बहुत बड़ी जमात नुकसान में रहती हैं। क्या नेमतें हैं? अस्सहह, सबसे पहली नेमत। इस्लाम और ईमान के बाद, तौहीद के बाद अगर कोई सबसे बड़ी नेमत है तो मेरे भाइयों सेहत की नेमत है। इस वक्त मैं दुआ करता हूं अल्लाह उम्मत मुस्लिमा के हर बीमार को शिफा अता फरमाए, और जिसको अल्लाह ने सेहत दी है सही कामों में उसको सर्फ करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। पहली चीज प्यारे नबी ने फरमाया सेहत बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाइयों। और दूसरे नंबर पर अल्लाह के नबी ने फरमाया वल फराग, फराग का उर्दू में अगर मैं तर्जुमा करूं तो वक्त बहुत अजीम नेमत है मेरे भाइयों, बहुत अजीम नेमत। आज अल्लाह ने आपको वक्त दिया है, आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, जब करने का वक्त आता है बहुत लोग धोखा खा जाते हैं, धोखे में रहते हैं। हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, बुखारी की शरह फतहुल बारी में इब्ने जौजी रहमतुल्लाहि अलैह का एक कौल नकल करते हैं कि इब्ने जौजी रहमतुल्लाहि अलैह ने इस आयत को कैसे लोगों को समझाया। बयान करते हैं वक़द यकूनुल इंसानु सहीहा, कभी ऐसा होता है कि इंसान सेहतमंद रहता है। क्या रहता है? सेहतमंद रहता है। वला यकूनु मुतफर्रिगा, लेकिन उसके पास वक्त नहीं होता। क्यों? 700 साल पहले एक मुफस्सिर इस आयत की तफसीर करते हुए कहते हैं क्यों वक्त नहीं मिलता? लिशुग़लिही बिलमाश, काम काज में मशगूल होने की वजह से। सुबह काम है, शाम काम है, इंसान को वक्त नहीं है इबादत के लिए, रिश्तेदारी निभाने के लिए, हक अदा करने के लिए, दोस्तों के साथ वफादारी के लिए वक्त नहीं है। और कहते हैं कभी ऐसा होता है वक़द यकूनुल इंसानु मुस्तग़नियन, कमाते कमाते इंसान मालदार हो जाता है। क्या होता है? मालदार हो जाता है, लेकिन क्या होता है? वला यकूनु सहीहा, लेकिन सेहत नहीं होती, सेहत खत्म हो जाती है। कितने ऐसे मालदार हैं, कितने ऐसे मालदार हैं जिनके माल को गिनने के लिए नंबरात कम पड़ जाते हैं। ऐसे मालदार, उनकी हालत जाके हॉस्पिटल्स में देखिए, हलक के अंदर से लिक्विड पेट में डाला जाता है। कितने ऐसे लोग हैं खाना खाते हैं लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने रास्ते रोक दिए, खाना खाते तो हैं लेकिन पेट के करीब एक बैग होती है, वहां से वो खाना पीना निकलता है। कितने ऐसे लोग मालदार हैं
لیکن اللہ نے کھانے کی توفیق، نعمتیں کھانے کی توفیق ان سے چھین لی ہے، اور کہتے ہیں فَإِذَا اجْتَمَعَا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نے کسی کو صحت بھی دی ہے، مال بھی عطا کیا ہے، کمانے کی ضرورت نہیں، بزنس کا ٹینشن نہیں ہے، اللہ نے خوب دیا ہے، صحت بھی اچھی ہے، تو ایسا انسان کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں فَغَلَبَ عَلَيْهِ الْكَسْلُ عَنِ الطَّاعَةِ، وہ عیش پرستی میں مبتلا ہو کر اللہ کو بھول جاتا، رب کو بھول جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں، انسان جب غریب ہوتا ہے تو نمازی ہوتا ہے، انسان کے پاس جب پیسہ نہیں ہوتا تو وہ ذکر و اذکار کرتا ہے، انسان اگر غریب ہے، فلاش ہے، قلاش ہے تو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، انسان اگر غریب ہے تو یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی شادیاں سنت کے مطابق ہونی چاہیے، لیکن یہی حاجی صاحب، یہی مرزا صاحب، یہی فلاں صاحب جب ان کو اللہ دولت سے نوازتا ہے تو جا کر دیکھو ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی میں نبی کی سنتوں کے جنازے نکلتے ہیں۔ یہ انسانوں کی حقیقت ہے۔ اللہ نے جب غریب بنایا تو نمازی، اللہ نے جب قلاش بنایا تو تہجد کو بھی اٹھ رہا ہے، دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھ رہے ہیں، گھر تیار ہو گیا، جیب گرم ہو گیا، اللہ کو بھول گیا۔ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو اپنے وقت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو صحت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، خطبے کے دوران میں نے آپ کے سامنے قرآن کی الگ الگ جگہ سے چند آیتوں کی تلاوت کی۔ کبھی میں نے والضحیٰ کی تلاوت کی، والفجر کی تلاوت کی، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والعصر، میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ میں نے کیوں یہ آپ کے سامنے تلاوت کی؟ یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی۔ اللہ کتنا بڑا ہے، اور جس چیز کی وہ قسم کھاتا ہے معمولی چیز ہوتی ہے؟ معمولی چیز۔ والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی، والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ کیا مطلب؟ کیوں اللہ نے دن کی، وقت کی قسم کھائی؟ میں اپنی بات نہیں رکھتا، علماء کی بات رکھتا ہوں۔ علماء کیا کہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں واللہ اذا اقسم بشیء من خلقہ، جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو کیا مطلب ہے؟ دل ذلک علی اہمیتہ وعظمتہ، کہ وہ اس کی اہمیت اور اس کی عظمت پر دلالت کرتا ہے کہ وقت اللہ کے نزدیک کتنا محبوب ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اسلام وقت کی پابندی کا نام ہے۔ اسلام کس کا نام ہے؟ وقت کی پابندی کا۔ شعائر اسلام، آپ کو معلوم ہے شعائر اسلام ہماری جتنی بڑی عبادتیں ہیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، غور کرو اللہ نے وقت کے ساتھ جوڑا ہے۔ وقت کے ساتھ نماز وقت پر، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ نے نماز کو مومنوں پر فرض کیا۔ کب کیا؟ وقت پر۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، ایک انسان اللہ کے نبی سے سوال کرتا ہے، پیارے نبی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے بتائیے؟ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ الصلاۃ علی وقتہا، انسان وقت پر نماز پڑھے یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اپنے آفس کے وقت پر نماز نہیں پڑھ سکتے، اپنے دکان کے وقت پر آپ نماز پڑھیں گے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اپنے ٹائم کے مطابق نماز پڑھو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ وقت کی اہمیت اللہ سکھاتا ہے اپنے بندوں کو کہ وقت پر نماز پڑھنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب جانتے ہیں حج ہوتا ہے ذوالحجہ کی 8، 9، 10، 11، 12، 13 یہ تاریخ میں حج کے مخصوص ایام ہیں۔ لوگ میدان عرفات میں ہوتے ہیں، منا میں ہوتے ہیں۔ آج بھی عرفات کا میدان ہے، آج بھی منا کا میدان ہے، لیکن خالی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے حج کی عبادت کو وقت کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ زکوٰۃ 1 سال آپ پر گزرے گا، اس کے بعد زکوٰۃ فرض ہوگی، وقت سے پہلے زکوٰۃ نہیں۔ کیوں؟ وقت کی اہمیت۔ مسلمان بھائیوں، وقت کی اہمیت۔ رمضان کے روزے
کوئی کہے رمضان کے روزے میں بقرعید میں رکھوں گا. اللہ نے وقت کے ساتھ روزوں کو خاص کر دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جس وقت کی اللہ نے قسم کھائی، جس کا تذکرہ پیارے نبی نے اپنے احادیث میں بیان کیا، اور ہماری عبادتیں 5 وقت کی نمازیں مسلمانوں کو وقت کی اہمیت بتلا رہی ہے. اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ آج پوری دنیا میں، غور سے سنیے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس جمعہ سے کچھ لے کر جائے. یاد رکھنا میرے بھائیوں، یہ جمعے زندگیوں کو بدلنے کا ایک موقع ہوتا ہے. وارم میں ایک مرتبہ آپ آ کر یہاں بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، تاکہ ہماری غفلت دور ہو جائے، تھوڑی بیداری آ جائے، دل کا زنگ دور ہو جائے. غور سے سنیے گا، میں اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہوں. آپ کے اندر اہمیت ہونی چاہیے. آج اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں سے زیادہ وقت کو برباد کرنے والی کوئی قوم نہیں. اب جانتے ہیں ہماری شادیوں کی حالت. آپ کو لفافہ آتا ہوگا کہ جناب عالی 11:30 بجے شادی محل میں کریکٹ 11:30 کو نکاح کا وقت ہے، آپ آ جائیے. کوئی میرے بھائی وقت کی پابندی کرنے والے وقت پر حاضر ہو جائے تو شرمندہ ہو جائیں گے. دیکھتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں 11:30 کا مطلب 1، اور 1 کا مطلب 4، اور 4 کا مطلب 6 ہوتا ہے. اپنے نکاح میں وقت کی اہمیت نہیں ہے. شیخ آپ آئیے ہمارے نکاح میں، آپ ہی کو نکاح پڑھانا ہے. شیخ آ کے بیٹھے ہیں، مولانا آ کے بیٹھے ہیں، نوشہ حمام خانے میں موجود ہے. اس کے نکاح میں وقت کی اہمیت اس کو معلوم نہیں ہے. اور اللہ نے وقت کی قسم کھائی، نبی نے حدیث میں بیان کیا ہے کہ کیا وقت کی اہمیت ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا ہم اسلام کا دعویٰ کر کے پکے سچے مسلمان ہیں وقت کو برباد کر کے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر مسلمان غفلت میں پڑے رہتے ہیں. الصحت والفراغ. پہلے نمبر پر تو کیا ہے؟ صحت ہے، اور اس کے بعد وقت ہے. اور اس کے بعد میرے بھائیوں آج امت مسلمہ کی حالت دیکھیے. نوجوان، اکثر نوجوانوں کی حالت، اللہ اکبر، دل کانپ جاتا ہے، روح کانپ جاتی ہے. کیا حالت ہے مسلمانوں کی، خاص کر کے مسلمان بچوں کی کیا حالت ہے. میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک برہمن، جس کو ہم اپنی دکنی زبان میں بمن کہتے ہیں نا، اپنے لڑکے کو، اپنے بچے کو اسی طرح مسلمانوں کی گلیوں سے لے کر جا رہا تھا. مسلمان بچے پتنگ اڑا رہے تھے. کیا اڑا رہے تھے؟ پتنگ. اس بمن کے بچے نے کہا کہ ابا مجھے بھی پتنگ اڑانا ہے، ابا مجھے بھی پتنگ اڑانا ہے. اس بمن نے کہا بیٹا یہ کام مسلمانوں کا ہے، ہمارا نہیں. اللہ اکبر. کتنی شرمندگی کی بات ہے، کتنی شرمندگی کی بات ہے. ایک برہمن اپنی زندگی کے وقت کو سمجھتا ہے، اپنی وقت کی اہمیت کو وہ جانتا ہے. آج ایسے ہی گیموں میں ہمارے نوجوان اپنے اوقات کو برباد کر رہے ہیں. 1 مہینے کے بعد 1 میچ، 1 مہینے سے پہلے 1 میچ، فلاں تاریخ کو 1 میچ. سائبر سینٹرز میں، انٹرنیٹ پر، موبائل پر ان کو کوئی پرواہ نہیں. کوئی ایسا لگتا ہے وہ اسی لیے پیدا کیے گئے، انٹرنیٹ چلانے کے لیے، موبائل چلانے کے لیے، میچز پر تبصرہ کرنے کے لیے کہ فلاں نے اس طرح کھیلا، فلاں نے وہ کیا، فلاں نے یہ کیا. ذرا دیکھو ابھی ورلڈ کپ گزرا نا، ورلڈ کپ ابھی گزرا. چند دنوں پہلے اسرائیل اور فلسطین کے حالات پر ہر ایکلا رونے والا تھا، ہر ایک رونے والا تھا. کیا اسٹیٹس، کیا واٹس ایپ کے اسٹیٹس، کیا فیس بک کے اسٹیٹس. ایسا لگ رہا تھا پوری امت کا درد اسی کے دل میں بھرا ہوا ہے. میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، جو میں نے دیکھا وہ کہہ رہا ہوں. جب فلسطین پر ظلم ہوا ہماری امت کا نوجوان تڑپ گیا. کیا اس کے اسٹیٹس، کیا، اللہ اکبر. لیکن
جب ورلڈ کپ کا وقت آیا، دیکھو اس وقت عشاء اور مغرب کی نماز میں پوری مسجدوں کا حال یہ تھا کہ امام اور مؤذن کے علاوہ کوئی نہیں، امام اور مؤذن کے علاوہ کوئی نہیں۔ پھر بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں امت کی حالت ایسی ہے، امت کی حالت ہوئی۔ تم اپنا وقت کہاں برباد کر رہے ہو؟ کیا کوئی ٹیم ہار گئی؟ ایسا لگتا ہے کہ اس کا باپ مر گیا ہے، اس کے گھر میں جنازے اڑ گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کریم نے بیان کیا بندہ مرتے وقت رب سے بھیک مانگے گا، بھیک مانگے گا زندگی کی، یا اللہ وقت لوٹا، عمل کر کے آؤں گا، کچھ نہیں کیا ہے، خرچ کروں گا، لاک ڈاؤن کے بہانے سے تجوریاں میں نے بھر لی تھی، کرونا کے بہانے سے میں نے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ نہیں کیا، وہاں بھیک مانگے گا، یا اللہ لوٹانا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ قرآن میں کہا گیا خرچ کرو اللہ کے راستے میں، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ تمہارے سامنے آ جائے۔ انسان جب موت کے فرشتے کو دیکھے گا کہے گا فیقول ربی، اے رب لولا، کیوں نہیں اخرتنی، ذری مہلت دے مولا، تھوڑا سا وقت دے، الی اجل قریب، تھوڑا وقت دے۔ آج لوگ مدارس، مساجد، دین کے راستے میں جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے، اکثر ابھی تک ایسے لوگ ہیں جو گزرے ہوئے لاک ڈاؤن کا ابھی تک بہانہ بنا رہے ہیں، جو گزری ہوئی بیماری کا ابھی تک بہانہ بنا رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ نے دیا ہے، اللہ کا مال ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جب موت کا فرشتہ سامنے آئے گا ہر انسان یہ تمنا کرے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے پروردگار تھوڑی سی مہلت دے، تھوڑا سا وقت دے، صدقہ کر کے آ جاؤں گا، صدقہ کر کے آ جاؤں گا، اچھا بن جاؤں گا۔ اللہ کا کیا جواب ہوگا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کہے گا ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں، ایک سیکنڈ، وہاں ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں، یہاں 60-70 سال ایسے ہی برباد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، توبہ کے لیے بھی وقت ضروری ہے۔ ہم سوچتے ہیں نا کہ کل توبہ کر لیں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے، یہ بہت دل میں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کہ رمضان آئے گا تو رمضان میں توبہ کر لیں گے، عید کے دن توبہ کر لیں گے۔ یاد رکھنا توبہ کے لیے بھی وقت ہے۔ توبہ کا وقت گزر گیا تو فرعون نے بھی دعا کی تھی، فرعون نے بھی دعا کی تھی۔ قرآن کریم نے فرعون کی دعا کا تذکرہ کیا، کیا آمنت بالذی ما آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ سمندر میں جب ڈوب رہا تھا، غرق ہو رہا تھا، تب اس نے اللہ سے دعا کی آمنت بالذی، میں ایمان لے کر آیا، ما آمنت بہ بنو اسرائیل، بنی اسرائیل جس پر ایمان لائے ہیں میں اس پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ غرق ہو رہا، پانی میں غرق ہو رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے اب میں مسلمان ہوں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اب میں مسلمان ہوتا ہوں۔ کیا کہا اللہ نے؟ میرے بھائیوں اللہ نے کیا کہا؟ خاص کر کے میرے نوجوان ساتھیوں غور سے سنیے، رب کا فرمان تھا الآن، اب کیا، اب وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ، اس سے پہلے سب کچھ کر دیا، الآن اب توبہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج انسان کی یہ خاصیت ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ کینسر 4th اسٹیج پر ہے، کینسر بھی ایسی بیماری ہے اچانک پتہ چلتا ہے، کینسر 3rd اسٹیج پر ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھ رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ اب زندگی کے باقی رہنے کی کوئی امید نہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھ رہے ہیں۔ علماء کا میں قول نقل کرتا ہوں، علماء کہتے ہیں توبہ کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے من شروط التوبہ ان یقع من المکلف
قبل ان يصل الى حاله لا يمكن الحیات بعدها عادة۔ علماء کہتے ہیں بندے کو توبہ اس وقت کرنی چاہیے جب اس کے پاس امید باقی ہو کہ میں جی سکتا ہوں، میری زندگی ابھی باقی ہے، ایسے وقت میں توبہ کرنی چاہیے۔ سب ختم ہو گیا، سوری عیاشی کر لی، سب ختم ہے، پتا ہے کہ اب تک ٹپکنے والے ہیں، اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ابن عمر کی حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ قبول کرتا ہے کب تک؟ جب تک کہ غرغرے کا وقت نہیں آتا، سانس جاتی ہے نا، بات بند ہو جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں دودھ ڈالو، پانی ڈالو، کلمے کی تلقین کرتے ہیں، ما لم یغرغر، بات بند ہو جاتی، سانس اٹک جاتی ہے۔ میں نے کہا نا سانس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ اس وقت اس نعمت کو چھین لے گا، انسان غرغرے کی حالت میں آ جائے گا، تب توبہ قبول نہیں ہوتی۔ وقت، اللہ نے وقت دیا ہے میرے بھائیوں، وقت دیا ہے۔ یاد رکھنا قرآن کریم کہتا ہے قیامت کے دن جہنم کے اندر سے کچھ آوازیں آ رہی ہوں گی، لوگ چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، باہر تک آواز سنی آئے گی، سنائی دے گی۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، سورہ فاطر میں اللہ نے کہا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جہنم میں لوگ پکار رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، کیا آواز ہوگی؟ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا، اے پروردگار نکال، جہنم سے نکال، اخرجنا نعمل صالحا، یا اللہ عمل کر کے آؤں گا، عبادت کر کے آؤں گا، روزہ رکھ کے آؤں گا، شوگر کے بہانے سے روزہ چھوڑ دیا تھا اب کر کے آؤں گا، غربت کے بہانے سے زکوٰۃ چھوڑ دیا تھا اب زکوٰۃ دے کر آؤں گا، اخرجنا نعمل صالحا۔ اللہ کیا کہے گا؟ اولم نعمرکم، وقت نہیں ملا تھا؟ عمر ہم دیے تھے آپ کو، اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی؟ 50 سال زندگی گزارے، 60 سال زندگی گزارے، 70 سال زندگی گزارے، یہ سوچتے رہے کہ حج کرنے کے بعد توبہ کر لیں گے، یہ سوچتے رہے کہ عمرہ کرنے کے بعد مسجد میں آئیں گے، کیا اولم نعمرکم، عمر نہیں دی تھی تم نے؟ عمر نہیں ملی تھی؟ ما یتذکر فی، کتنی عمر اللہ دیا تھا؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، اتنی عمر اللہ نے دی تھی کہ نصیحت حاصل کرنے والا آرام سے نصیحت حاصل کر سکتا تھا۔ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والے آئے، رسول آئے، انبیاء آئے، اس کے بعد ان کے پیغام کو پہنچانے والے علماء آئے، واعظین آئے، خطبہ آئے۔ دیکھیے ذرا سوچ کے ہماری زندگیوں میں کتنے جمعے گزر گئے، کتنے خطیبوں نے خطبے دیے، کتنے نصیحت کرنے والوں نے نصیحت حاصل کی، نصیحت کی۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچ کر سنا کہ انشاءاللہ یہ سننے کے بعد ہم عمل کریں گے؟ بس فارمیلٹیز کے لیے ساری چیزیں ہوتی ہے، ایک رسم بن چکا ہے، قرآن و سنت کو بیان کرنا بس ایک رسم ہے۔ کیا ہے؟ خطیب کا کام ہے سنانا، آپ سنائیے، ہم سن کر چلے جائیں گے۔ یاد رکھنا میرے، یہ جمعہ زندگی بدلنے کے لیے کافی، زندگیوں کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اگر کوئی بندہ اس قول کو یہاں سے لے کر چلے جائے انشاءاللہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں انی لاکرہ، مجھے ناپسند ہے کہ ان اجد احدکم فارغا لا فی عمل الدنیا ولا فی عمل الاخرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے ناپسند ہے کہ تم میں سے کوئی خالی بیٹھا رہے، نہ دنیا کا کام کر رہا ہے نہ دین کا کام کر رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا ایسا انسان مجھے ناپسند ہے، انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ دنیا کے لیے، آخرت کے لیے۔ کتنے ہمارے نوجوان ہیں بیکار گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں، بیکار چائے کی دکانوں پر۔ ذرا دیکھیے مسلمانوں کے گلی محلے پہلے سے ایسے ہوتے ہیں، بڑا سا کچرے کا ڈھیر ہوگا، وہاں پر کچھ نوجوان چائے کی ٹپری پر کچھ جمع ہوں گے،
ایک شریف خاتون اگر وہاں سے گزرنا چاہے تو 100 بار سوچے گی، 100 بار سوچے گی وہاں سے گزرنے کے لیے۔ یہ ہماری مسلمانوں کی حالت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر تمہیں بازاروں میں کچھ کام نہیں تو گھر میں بیٹھے رہو، گھر میں بیٹھے رہو۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، آج ہمیں وقت ملا ہے تو وقت کی قدر کرنی چاہیے، اور میں بھی وقت کی قدر کروں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک 25 کو میں ختم کر دوں گا جو مجھے وقت دیا گیا ہے۔ میں وقت کی اہمیت پر بیان کروں اور میں وقت پر عمل نہ کروں تو یہ انصاف کی بات نہیں ہوگی۔ ذرا دیکھیے آج میں اور آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں نا، ہندوستان کے حالات اتنے بگڑ گئے ہیں، اتنے بگڑ گئے ہیں، بہت سارے تبصرے لوگ کرتے ہیں ایسا ہونا تھا ویسا ہونا تھا، اس کی وجہ سے ایسے ہمارے حالات ہیں۔ ایک بات بتاؤں، اللہ نے ہمیں وقت دیا تھا 200 سال مسلمانوں نے ہندوستان پر حکومت کی، وقت دیا تھا نا اللہ نے، وقت اللہ نے عطا کیا تھا۔ کیا کیا مسلمانوں نے؟ مسلمانوں نے کیا کیا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا کیا مسلمانوں نے 200 سال تک۔ کیا کیے تم لوگ 10 سال میں؟ کیسے حالات بدل گئے تمہارے سامنے 10 سال کے اندر۔ تم نے 200 سال کیا کیا؟ میں بتاؤں کیا کیا؟ رات بھر قوالیاں، رات بھر شعر و شاعری کی محفلیں۔ اس وقت مسلمانوں کی حالت بتا رہا ہوں میں۔ رات بھر مرغے کو مرغے سے لڑانا، بکرے کو بکرے سے، آج بھی ہو رہا نا یہ، بکرے کو بکرے سے لڑانا، رات بھر مناظرے، وہ کافر یہ کافر۔ مسلمان بھائی اپنے مسلمان کو کافر کہنے کے لیے مناظرہ کرتا ہے، یہ 200 سال میں ہوا۔ اور آپ بغداد کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، بغداد ایک ایسی سلطنت جو آج ہم خواب میں بھی سوچ نہیں سکتے۔ مسلمانوں کو اللہ نے ایسی سلطنت عطا کی تھی۔ بغداد کی تاریخ اٹھا کے پڑھیے، ہلاکو خان نے، جنگیز خان نے مسلمانوں کے خون سے رنگولیاں کھیلی۔ کیا ہوا تھا تب بھی؟ یہی مسلمانوں کے اختلافات، مناظرے علماء کے درمیان، وہ عالم اس کو کافر کہتا ہے، فلاں جماعت کو کافر کہ، یہی ہوا 200 سال 800 سال یہی کرتے آئے۔ کتاب و سنت پر کسی نے عمل نہیں کیا، وقت کو برباد کیا۔ یہ آج کا نتیجہ نہیں میرے بھائیوں، یہ برسوں صدیوں کا نتیجہ میں اور آپ بھگت رہے ہیں۔ اگر ہمارے ان بزرگوں نے 200 سال میں اگر اپنے وقت کو پہچانا ہوتا تو میں اور آپ ہندوستان میں کالر ہلا کر چلتے۔ یہ وقت کی بربادی ہے۔ آج اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے، وقت کی قدر کیجئے، وقت کی قدر کیجئے، ورنہ آنے والی نسلیں تمہیں کوسیں گی، تانے دے گی، یہ کہے گی کہ ہمارے بزرگوں نے اس ملک میں ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ اللہ نے آج آپ کو وقت دیا ہے، وقت کی قدر کرو، ورنہ یاد رکھنا اللہ کے وقت کو اگر ضائع کرو گے وقت تمہیں ضائع کر دے گا۔ یہ طے ہے، وقت کو ضائع کرنے والا خود بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ کیا زندگی ملی ہے 60-70 سال کی زندگی؟ کیا زندگی ہے، کیا زندگی ہے جس میں ایک انسان نے گھر بنایا؟ ذرا سوچ کے دیکھو نا، بچپن میں تھے، نوجوانی میں آ گئے، نوجوانی میں تھے، بڑھاپے میں آ گئے، اب بڑھاپے میں ہو، موت کے قریب چلے جاؤ گے۔ سوچ کے ذہن پہ زور ڈالو، دیکھو ذرا زندگی کیسے بدل گئی۔ 60-70 سال کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل بندہ جب قیامت کے دن رب کے سامنے حاضر ہوگا اس کو ایسا لگے گا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، ایک صبح اور ایک شام، ختم۔ ایک صبح، کل قیامت کے دن میں اور آپ جب کھڑیں گے وہاں، ہر ایک کو گزرنا ہے موت کی سختی سے، ہر ایک کو گزرنا ہے، مجھے بھی گزرنا ہے، آپ کو بھی گزرنا ہے، مجھے بھی وہاں کھڑے ہونا ہے، آپ کو بھی کھڑے ہونا ہے۔ کیسا لگے گا 60-70 سال کی زندگی؟ ایسا لگے گا کہ ایک صبح ایک شام بس گزار کے آئے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں، ہماری زندگی ایک پانی کا بلبلا ہے۔ پانی کا بلبلا جانتے، ایسا آیا ختم ہو گیا۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، جو کچھ بھی کرنا ہے اپنی اس زندگی میں کر گزریے۔ اللہ نے صحت دی ہے،
صحت دی ہے اس سے پہلے کہ گھٹنے جواب دے، کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے کا وقت آئے، اس سے پہلے اللہ نے سجدے کی توفیق دی ہے۔ سجدہ کر لو میرے بھائیوں، سجدہ کر لو، بہت بڑی بات ہے۔ آج ان بزرگوں سے پوچھو، سجدے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اللہ نے بدن میں طاقت نہیں تھی۔ پوچھیے نوجوانوں، اپنے بزرگوں سے پوچھو، ان کی پیشانیاں سجدے کے لیے تڑپ رہی ہیں، اللہ نے طاقت چھین لی ہے۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، صحت ہے، اللہ کی عظیم نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنے لیے کچھ کریے، قوم کے لیے کچھ کریے، نوجوانوں کے لیے کچھ کریے، اپنی آخرت کے لیے کچھ کریے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کامیاب کرے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک انسان اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصیحت کی تھی، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ، موت، زندگی کو موت سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور کیا ہے خالی وقت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور یاد رکھنا، جب ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سے 5 سوال کرنے والا ہے۔ 5 سوال ہر ایک بندے کو اللہ کرے گا۔ 5 سوال جب تک ہم اس کا جواب نہیں دیں گے، ہمیں آگے نہیں چھوڑا جائے گا۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت عند ربی حتی یسأل عن 5، جوانی، عن شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، کیا جواب دو گے؟ آج جس گیمز میں تم اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہو، کیا جواب اپنی آخرت کے لیے تیار کیا ہے آپ نے؟ کل اللہ سوال کرے گا وعن عمرہ، اور عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ عمر کو کس میں تباہ کر دیا، اور مال کے بارے میں سوال ہوگا کہاں سے کمایا، کہاں پر مال خرچ کیا، اور علم کے بارے میں سوال ہوگا۔ علم، ابھی جو کچھ آپ نے مجھ سے سنا اور آپ نے سمجھا، جتنا آپ نے سمجھا یہ آپ کے پاس، یہ آپ کا علم ہے۔ سمجھتے ہیں علم کسے؟ آپ نے مجھ سے جو کچھ سنا نا ابھی اور جتنا سمجھا نا، یہ آپ کے پاس علم ہے، وقت کا علم آپ کے پاس ہے۔ اگر عمل نہیں کرو گے، اللہ کل قیامت کے دن پوچھے گا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وقت کی اہمیت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو توحید کی نعمت سے نوازے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو بدعات اور گمراہی سے بچا لے، ضلالت سے بچا لے، اور جب تک میں اور آپ زندہ رہیں اللہ توحید پر ہمیں زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ توحید پر ہمارا خاتمہ فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا، کہنے والے کو، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔